جس کو ہم جھوٹا اکشے کمار کہتے ہیں اور جعلی اکشے کمار کہتے ہیں، اب ہم اس کو جعلی رکشا کہا کریں گے۔ مطلب کہ اس کا جو بھی کوئی اسٹیئرنگ کسی بھی طرف موڑتا ہے تو یہ پٹ پٹ کرتا ہوا وہاں بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور اس پہ اپنی وہ پٹ پٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جھوٹ قسم کی۔ السلام علیکم ناظرین، میں حیدر زمان کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 2-3 دن سے ایک خبر گردش کر رہی ہے، وہ یہ خبر ہے کہ بچی کا جو ٹیبلٹ تھا جو ملزمان کے پاس تھا وہ ملزمان نے گما دیا ہے، مطلب کہ گم گیا ہے ان سے۔ یہی خبر گردش کر رہی ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، سن چکے ہوں گے۔ اور شاہد حسین صاحب کے مطابق ہے، یہ شاہد حسین صاحب نے کہا تھا اپنے ایک ولاگ میں کہ وہ جو بچی کا ٹیبلٹ تھا وہ ملزمان سے گم گیا ہے، مطلب کہ گم کہاں گیا ہے، گمایا گیا ہے۔ اچھا جی، اسی لحاظ سے بات کر رہے ہیں، جبکہ شاہد حسین صاحب کا کہنا یہی تھا کہ اس میں بہت سارے شواہد تھے جو کہ اب یہ ملزمان مٹانے کی کوشش میں ہے کہ یہ مٹ جائیں اور ہمیں کہیں نہ کہیں سے کوئی ریلیف حاصل ہو جائے۔ چلیں اب بات کر لیتے ہیں اس لحاظ سے کہ کل جعلی اکشے کمار نے، بلکہ اس اکشے کمار کے ساتھ تو اس کا جو ہے نا کیلیبر میچ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ ہندوستان کا ہے، ہندو ہے، بٹ کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ اس انسان کے ساتھ اس کا کیلیبر جو ہے نا وہ میچ نہیں کیا جا سکتا، جس کو ہم جھوٹا اکشے کمار کہتے ہیں اور جعلی اکشے کمار کہتے ہیں، اب ہم اس کو جعلی رکشا کہا کریں گے۔ مطلب کہ اس کا جو بھی کوئی اسٹیئرنگ کسی بھی طرف موڑتا ہے تو یہ پٹ پٹ کرتا ہوا وہاں بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور اس پہ اپنی وہ پٹ پٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جھوٹ قسم کی۔ چلے جی، کل اس جعلی رکشے نے اس 2 نمبر وکیل کا انٹرویو کیا ہے، جبکہ میں اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا، جیسا اس کی فیملیز نے اس کا نام رکھا ہے تو وہ اس نام کے مستحق بھی نہیں ہے، تب میں اس لیے اس کو 2 نمبر وکیل کہہ رہا ہوں۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، جو کہ 2 نمبر کیسز لیتا ہے، 2 نمبر چیز کو پرموٹ کرتا ہے۔ ایک جو ہے کمسن بچیاں ہیں ان کی شادیوں کو وہ پرموٹ کرتا ہے، کمسن بچیوں کے نکاح کو وہ پرموٹ کرنے والا وکیل ہے، وہ اس طرح کا ہے، مطلب کہ جھوٹے قسم کا فراڈی 2 نمبر۔ اس شاہد حسین کے مطابق انہوں نے بتایا تھا کہ جو ٹیبلٹ تھا نا، جس ٹیبلٹ کا ملزمان نے اقرار بھی کیا تھا اور اس بچی کی زبانی بھی آپ سب نے سنا ہے کہ وہ ٹیبلٹ جو تھا نا وہ گھر سے جب یہ گینگ اس کو اغوا کر کے گن پوائنٹ پہ لایا ہے نا لاہور، تو اس بچی کے پاس تھا وہ ٹائپ، جبکہ وہ ٹائپ گم گیا ہے ان ملزمان سے۔ اور اسی ظہیر ملزم نے جب مہدی علی کاظمی صاحب کو میسیجز کیے تھے اور ان کی بچی کی ان کو نازیبا تصویریں وغیرہ سینڈ کی تھی، تو ان میسیجز کے ذریعے میں اس ظہیر نے اس ٹیبلٹ کا اقرار بھی کیا تھا کہ جب وہ تصویریں وغیرہ مہدی علی کاظمی صاحب کو سینڈ کر رہا تھا تو اس میں اس نے یہ بھی کہا تھا ملزم ظہیر نے کہ یہ تو ابھی کچھ بھی آپ کو ہم نے سینڈ نہیں کیا، ابھی تو بہت سارے شواہد ہیں جو ٹیبلٹ میں موجود ہیں جو آپ کو بھیجنے باقی ہے، جبکہ اقرار ہو گیا۔ اور کل اس جعلی رکشے نے اس 2 نمبر وکیل کا انٹرویو کیا ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ بہت ساری خبر وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو ٹیبلٹ تھا اس بچی کا مغویہ کا وہ ظہیر لوگوں سے گم ہو گیا ہے، جبکہ وہ تو ظہیر لوگوں کے پاس تھا ہی نہیں ٹیبلٹ۔ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، شاہد حسین کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، مطلب کہ شاہد حسین کی رپورٹ کو جھوٹا قرار کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ آپ سب جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ شاہد حسین واحد وہ رپورٹر ہے جو حق اور سچ کی اور صاف ستھری رپورٹنگ کرتا ہے،
بالکل سچی رپورٹنگ ہوتی ہے ان کی. تو یہ جعلی رکشے کمار کہتا ہے کہ اب اس طرح کی جو خبر ہے نا وہ وائرل ہو رہی ہے، تو جبکہ وہ تو ان کے پاس تھا ہی نہیں. آگے سے وہ 2 نمبر وکیل کہتا ہے اس میں تو ہمارا نقصان ہے، وہ ٹیبلٹ تو تھا ہی مہدی علی کاظمی صاحب کے پاس. اب دیکھ لیجئے ان لوگوں کے جھوٹ، ان لوگوں کے فراڈ دیکھ لیجئے. جیسا کہ کل 6 اکتوبر کو ایف آئی اے نے معزز عدلیہ میں، معزز عدالت میں انہوں نے ان جھوٹے یوٹیوبرز کے خلاف رپورٹ جمع کروائی ہے، جبکہ ان کے مختلف چینلز پر مہدی علی کاظمی صاحب کی تزلیق کی گئی تھی. اس طرح گھٹیا ترین گفتگو بکی گئی تھی، جو کہ کل پی ٹی اے کے ادارے نے وہ رپورٹ جمع کروائی ہے اور اس کو بھی یہ جھوٹا قرار دے رہے ہیں. جو 40 سالہ اداکارہ ہے وہ کہہ رہی ہے 36 نہیں 26 ہوئی ہے. مطلب کہ مان تو گئے ہیں نا، 26 ہو یا 36 ہو، اس کا مطلب ہے کہ مان گئے ہیں، ہوئی تو ہے نا. اور ان کی جو رپورٹ ہے ایف آئی اے والوں کی، اس کو بھی یہ جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس ادارے کو بھی یہ جھٹلا رہے ہیں. جبکہ جیسے کہ اس 40 سالہ اداکارہ نے کہا کہ میں تو 24 سال کی ہوں، جب آئی ڈی کارڈ سے پتہ چلا تو وہ 40 سال کی. دیکھ لیجئے یہ ان کی ڈرامے بازی ہیں. اور پھر اس جعلی رکشے نے کہا اس 2 نمبر وکیل سے کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ایم اے لوگ کروانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. مہدی علی کاظمی صاحب کے مخاطب ہو کر انہوں نے یہ بکواس کی. مطلب انہوں نے کچھ اور الفاظ میں کہا کہ وہ جو 2 نمبر وکیل ہے اس نے ظہیر کا سسر کہہ کر مطلب ان کو کہا کہ مہدی علی کاظمی صاحب کا کہ ظہیر کا جو سسر ہے وہ ایم اے لوگ کروانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، جبکہ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا کیا کہیں گے آپ. تو وہ 2 نمبر وکیل کہتا ہے کہ میرے خیال سے تو وہ ایم ایل او نہیں ہونا چاہیے، وہ لڑکی اور لڑکی کے بیچ میں جو بھی کوئی ریلیشن تھے وہ تو میاں بیوی کی حیثیت سے تھے. ہم پوچھتے یہ ہیں ارے وہ جیل انسان، جب ان کا وہ جو نکاح ہے وہ بھی جعلی ہے، جس طرح تم لوگ جعلی ہو وہ بھی اسی طرح جعلی ہے، جبکہ ہماری معزز عدالتوں نے اس نکاح کو جعلی قرار دے دیا ہے. اسی کے پیچھے ہی ان لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، اسی کے پیچھے یہ لوگ جیلوں میں گئے ہیں، اسی کے پیچھے جو نکاح خان تھا اور گواہ خان تھا وہ سارے اسی کے پیچھے ہی، نکاح نامے کے پیچھے ہی وہ جہل میں رہے ہیں اور وہیں چکی پیستے رہے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے سب کو. اور شاہد حسین کے مطابق انہوں نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، جبکہ انہوں نے بھی ان کا یہ انٹرویو دیکھا ہے. اس انٹرویو میں انہوں نے بھی جو بھی ان کی گھٹیا گفتگو سنی ہے اس مطابق شاہد حسین صاحب نے بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر میری رپورٹ کو آپ جھوٹا ثابت کر دیں اور یہ بھی ثابت کر دیں کہ یہ ٹیبلٹ جو تھا وہ ظہیر لوگوں کے پاس نہیں تھا، اس 2 نمبر وکیل کے مخاطب ہو کر شاہد حسین صاحب نے کہا کہ تم جو نور بی بی کے بیٹے بنے ہوئے ہو اور تم اپنے اس ظہیر بھائی چھوٹے کو لے کر میڈیا کے سامنے آؤ اور وہ میڈیا پہ آ کر کہہ دے کہ ہمارے پاس ٹیبلٹ نہیں تھا تو میں صحافت چھوڑ دوں گا. شاہد حسین صاحب نے ان کو چیلنج کیا ہے. اگر یہ اتنے سچے ہیں، اگر ان میں تھوڑی سی بھی غیرت ہے، انہوں نے کھایا ہوا ہے بغیرتی کا لقمہ اور یہ بغیرتی اگلتے رہتے ہیں اپنے منہ کے ذریعے، اور جب بھی یہ منہ کھولتے ہیں تو گٹر جیسی سمیل آتی ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے کو انسان ویسے بھی گھبرا جاتا ہے، دل نہیں کرتا. یہ اس طرح کے گرے ہوئے لوگ ہیں، اس طرح کی یہ پراپوگنڈے بناتے ہیں. ہر بندے کو انہوں نے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ ہر طرف سے ان کو شکست ہو رہی ہے، ہر طرف سے ان کا منہ کالا ہو رہا ہے. اور یہ جو جیلی 2 نمبر وکیل ہے، اس جاہل انسان سے میں یہ پوچھتا ہوں ارے جاہل انسان،
تو تھوڑا سا قانون تو پڑھ لیتا. اگر تھوڑا سا قانون پڑھ لیتا شاید تیرے لیے کچھ بہتر ہو جاتا، وہ بہتر ثابت ہوتا. تم لوگ ثابت کرو کہ وہ کس طرح ان کے پاس ٹیبلٹ نہیں تھا. وہ ٹیبلٹ تمہارے اس چھوٹے بھائی کے پاس تھا. جعفری تجھے شرم آنی چاہیے. تم بیٹھ کے بکواسیات کرتے ہو، اور مہدی علی کاظمی صاحب پاکستان کی تاریخ میں وہ باپ ہے جنہوں نے تم جیسے جھوٹے انسانوں کو، تم جیسے گینگرز کو، تم جیسے گھٹیا ترین انسانوں کو اس نے نتھ ڈالی ہے، اور نتھ ڈال کے وہ نچا رہا ہے باندر کی طرح. اور تم لوگ بے شرمی کی بکواسیات کرتے ہو. تم لوگ ہر ادارے پہ بکواسیات کرتے ہو. تم لوگ ہر انسان پہ بکواسیات کرتے ہو. جبکہ ثابت کرو اور شہید حسین کو جھوٹا ثابت کر کے دکھاؤ. وہ اپنی صحافت چھوڑ دیں گے، وہ رپورٹنگ کرنی چھوڑ دیں گے. انہوں نے آپ کو چیلنج کیا ہے.